أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شرح المدوم کتاب الحج درس نمبر 191 میں حج کے وجوب فوری کا بیان آنے والا ہے. کتاب الحج کا آغاز ہو رہا ہے اور اس میں حج کے وجوب فوری کو ذکر کیا جائے گا. مستطیع پر حج کے وجوب اور فضیلت کا بیان آئے گا. وجوب فوری کا معنی اور مفہوم بھی ذکر کیا جائے گا. مقدمات پر موقوف ہونے کی صورت میں اس کا حکم ذکر ہوگا. وجوب حج کے اسباب بھی بیان ہوں گے. متعلقہ احادیث اور فروعات بھی ذکر ہوں گی. سورہ آل عمران آیت نمبر 96 اور 97 میں علامہ سید علی نقی نقن صاحب کا ترجمہ مرکز افکار اسلامی سے مطبوع ہے. فرمایا یقیناً سب سے پہلا گھر جو تمام لوگوں کے لیے مقرر ہوا وہی ہے جو مکہ میں ہے. بابرکت اور سرمایہ ہدایت تمام جہانوں کے لیے ہے. اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں. خصوصیت سے مقام ابراہیم اور جو اس کے اندر پہنچ جائے وہ امن میں ہے. اور اللہ کے لیے تمام لوگوں کی ذمہ خانہ کعبہ کا حج ہے جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو اور جو کفر اختیار کرے اللہ تعالی جہانوں سے بے نیاز ہے. جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم میں نماز اور زکوٰۃ کا بہت زیادہ ذکر ہے. اسی طرح اگر ایک جہت سے دیکھا جائے تو جس عبادت کے سب سے زیادہ احکام قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں وہ حج ہے. آیات الاحکام کی جو تفاسیر لکھی جاتی ہیں جیسا کہ زبدۃ الاحکام ہے مقدس اردبیلی کی اور باقی علماء کی، تو اس میں سب سے طولانی باب حج کا قرار دیا جاتا ہے. حج ان جامع ترین عبادتوں میں سے ہے کہ جس میں اسلام کی تمام تعلیمات، معارف اور اس کی تربیت کا نشانہ ظاہر ہوتا ہے. تمام مسلمان جب اس میں اپنے مختلف مذاہب اور مکاتب فکر کے لحاظ سے وہاں پہ جمع ہوتے ہیں تو ایک ہی لباس اور ایک ہی طرح کے اعمال پر عمل کرتے ہیں. حج کو اساسی ترین ارکان اور ضروریات دین میں سے قرار دیا گیا ہے. بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے. اس متواتر روایات میں بھی نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کو شمار کیا گیا ہے. یہ شعائر اسلام میں عظیم ترین ہے اور اس کے ذریعے اللہ تعالی کا تقرب حاصل ہوتا ہے. اس میں نفس کو بارگاہ خداوندی میں تھکانا پڑتا ہے اور اپنے اہل و عیال کو چھوڑنا پڑتا ہے. وطن سے دور جانا پڑتا ہے. عادتیں چھوڑنی پڑتی ہیں. لذات اور شہوات کو چھوڑنا پڑتا ہے اور مختلف قسم کی صعوبات اور مشکلات کو برداشت کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ایک ریاضت نفسانی ہے، طاعت مالی ہے، عبادت بدنی ہے، قول و فعل، وجود و عدم، ہر لحاظ سے اسلام کی تربیت کا مظہر ہے. اس لیے اس کا بہت زیادہ تاکید اور ترغیب وارد ہوئی ہے. اگر ہم قرآن کریم کی آیات کے بعد روایات کا جائزہ لیں تو ہزاروں روایات اس کے بارے میں فریقین کی کتابوں میں پائی جاتی ہیں. وسائل الشیعہ میں کتاب الحج میں جو کتب اربع اور تمام کتب حدیث شیعہ کی حدیث جمع ہوئی ہیں تو 26 ابواب بنائے گئے ہیں اور ان میں 1035 تو فقط ابواب ہیں. اور ترجمہ اردو جو وسائل الشیعہ کا ہے جلد 8، 9، 10 میں اس کے احکام پائے جاتے ہیں اور وسائل الشیعہ طبع موسع آل البیت کم جلد 11، 12، 13، 14 میں 4 جلدوں میں اس کی احادیث کو ترتیب دیا گیا ہے. احادیث کا مسلسل نمبر 14,107 سے لے کر 19,900 پورا ہے اور یہ تقریباً 6,000 روایات بنتی ہیں فقط جو وسائل الشیعہ میں جمع کی گئی ہیں. اور اسی طرح بحار الانوار، وافی، کتب اربع اور دوسری جامع کتابوں میں بھی ان کی کافی مقدار، اور اسی طرح مسانید اور سنن
اور صحہ اور جو بڑی کتابیں ہیں مسلمانوں کی، ان میں بھی ہزاروں روایات جمع ہیں۔ خوش قسمتی سے اس کے بارے میں سینکڑوں کتابیں مناسک حج، اعمال حج کے عنوان سے لکھی گئی ہیں، ہر زبان میں موجود ہیں۔ اردو میں بھی بہت سے فقہا کے فتاوی کے مطابق ان کو جمع کیا گیا، مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تو جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ حج کے احکام ذرا مشکل رہتے ہیں چونکہ پریکٹیکل سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس لحاظ سے آسانی ہے کہ اس کے بارے میں زیادہ تر کتابیں بھی شائع کی گئی ہیں، چونکہ جو علماء قافلے لے جاتے ہیں اور جو علماء سے پریکٹیکل سوال جواب ہوتے ہیں تو وہ کتابیں بھی ساتھ چھاپ دیتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تو حج کے عمل میں پریکٹیکلی اور عملی طور پر دنیا کے دوسرے مصروفیات کو چھوڑ کر انسان اللہ تعالی کی بارگاہ میں اس کے گھر میں حاضر ہوتا ہے اور عبادات انجام دیتا ہے، تو یہ اس کا بہترین مظہر ہے۔ مال و زر کی محبت کا بھی مداوع ہو جاتا ہے، انسان اپنی دنیا کو چھوڑ کر بارگاہ ایزدی میں حاضر ہوتا ہے، جسم و روح کی بالیدگی حاصل ہوتی ہے، لبیک اللہم لبیک کہتا ہے۔ من یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، تقوی قلوب کی ضمانت ملتی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل کے کارناموں کی یاد اس میں پائی جاتی ہے، جو انہوں نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں قربانیاں پیش کی، اور مساوات اسلامی کا بھی اس میں اظہار ہوتا ہے، مسلمانوں کی اجتماعی شان و شوکت اور مرکزیت بھی اس میں ظاہر ہوتی ہے۔ شہید اول نے فرمایا ہے کہ حج مستطیع پر واجب ہوتی ہے، چاہے مرد ہو، عورت ہو یا خنثی ہو، اور یہ وجوب فوری ہے۔ تمام علماء اسلام اور خصوصاً شیعہ امامیہ کا اجماع اس پہ پایا جاتا ہے، اور اس کو جان بوجھ کر تاخیر کرنا گناہان کبیرہ میں سے ہے اور ہلاک کنندہ گناہوں میں سے ہے۔ اور فوریت سے مراد یہ ہے، شہید ثانی نے وضاحت فرمائی ہے کہ یعنی جس سال انسان کو استطاعت حاصل ہوتی ہے تو ممکنہ صورت میں اسے جلدی کرنی چاہیے اور اسی سال کوشش کر کے حج پر پہنچنا چاہیے۔ اگر اس سال نہ پہنچ سکے تو اس کے بعد والے سال پہنچنا چاہیے، اور اگر حج مقدمات پر موقوف ہو، سفر وغیرہ کے مقدمات اس کے لیے ہوں، تو فوری طور پر ان کو بھی تہیہ کرنا چاہیے، آمادہ کرنا چاہیے، تاکہ وہ سفر حج کو انجام دے اور پہلے سال ہی حج کو انجام دے سکے۔ اگر حج کے لیے کئی قافلے جا رہے ہوں تو اسے کوشش کر کے پہلے قافلے کے ساتھ جانا چاہیے، اور اگر اس سے رہ جائے تو اس کے بعد والے قافلے کے ساتھ جانا چاہیے، اور اگر سستی کرے گا تو پھر عمدن مؤخر کرنے والوں میں سے شمار ہوگا اور نہایت ہی گناہگار شمار ہوگا۔ زندگی میں حجۃ الاسلام کے عنوان سے ایک مرتبہ حج واجب ہوتی ہے جو انسان مستطیع ہو جائے، اور کبھی ناظر و قسم اور عہد کے ذریعے بھی واجب ہوتی ہے، اجارہ کے ذریعے بھی حج واجب ہوتی ہے، اور جیسا کہ احکام بیان ہوں گے، اگر انسان حج پر جائے اور حج کو فاسد کر بیٹھے تو بھی اس پر واجب ہوتی ہے۔ تو یہ مختلف اسباب ہیں جن پر مفصل گفتگو ہونے والی ہے۔ عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا کتاب الحج وفیہ فصول، الاول فی شرائطہ واسبابہ، یجب الحج علی المستطیع بما سیاتی من الرجال والنساء والخناثہ علی الفور باجماع الفرقۃ وتأخیرہ کبیرۃ موبقۃ۔ کتاب الحج میں کچھ فصول کے اندر احکام بیان کیے جائیں گے، وہ کل 7 فصول ہیں، اور پہلی فصل میں شرائط اور اسباب حج بیان کیے جائیں گے۔ شرائط وجوب بھی اس میں آتی ہیں اور شرائط صحت حج بھی اس میں آتی ہیں، اور اسباب حج بھی، جن اسباب کی وجہ سے حج واجب ہو جاتی ہے تو ان کا بھی ذکر ہوگا۔ یجب الحج علی المستطیع بما سیاتی، حج واجب ہوتی ہے مستطیع پر، جیسا کہ مستطیع کی وضاحت بعد میں پیش کی جائے گی۔ من الرجال والنساء والخناثہ، اور مردوں، عورتوں اور خنثی تمام جو مستطیع ہو جاتے ہیں تو ان پر حج واجب ہوتی ہے۔ علی الفور، یعنی حج کا وجوب فوری ہے۔ باجماع الفرقۃ، اس پر تمام شیعہ علماء و فقہا کا اجماع پایا جاتا ہے، تمام علماء متفق ہیں،
وَتَأْخِيرُهُ كَبِيرَةٌ مُوبِقَةٌ، اور اس کو مؤخر کرنا، جس سال حج واجب ہوئی ہے اس سے اس کو دیر سے انجام دینا کبیرہ ہے، گناہان کبیرہ میں سے ہے، موبقۃ اور ہلاک کنندہ ہے۔ گناہان کبیرہ و صغیرہ کی جو تقسیم کی جاتی ہے وہ گناہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، لیکن جس کی شان میں جسارت ہوتی ہے اور جرت ہوتی ہے، جس کی نافرمانی ہوتی ہے، اس کی نسبت سے تمام گناہ ہی کبیرہ ہوتے ہیں، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ وہ کسی کام کو بھی اگر پکڑ کرے تو پھر انسان کا بچاؤ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال جو گناہان کبیرہ ہیں جن پر جہنم کی وعید سنائی گئی ہے، بہت زیادہ اللہ تعالی کی ناراضگی حاصل ہوتی ہے، تو ان میں سے حج کو وجوب کے بعد دیر کرنا ہے۔ والمراد بالفوریت وجوب المبادرت الیہ فی اول عام الاستطاعت مع الامکان، فوری وجوب سے مراد یہ ہے کہ جلدی اس کو انجام دینا واجب ہے، فی اول عام الاستطاعہ، جس سال استطاعت حاصل ہوتی ہے اسی سال اس کو انجام دینا واجب ہے، مع الامکان جب ممکن ہو، وَإِلَّا اور اگر استطاعت حاصل ہو گئی ہے اور اس سال ممکن نہیں ہوا، مثال کے طور پر دور حاضر میں درخواستیں جاتی ہیں، ادھر سے پھر اپروول ملتی ہے، تو اگر اس سال اس کو کے لیے حج کی اپروول نہیں آئی تو پھر اگلے سال اس کو کیا کرنا چاہیے، پہلی فرصت میں کوشش کرنی چاہیے، ففی ما یلی ہے، تو اگلے سال اس کو انجام دے، وہاکذا اگر اگلے سال بھی نہ ہو سکے تو اس کے بعد والے سال میں یعنی اس کو انجام دینے کی فل کوشش ہونی چاہیے۔ وَلَوْ تَوَقَّفَ عَلَى مُقَدِّمَاتٍ مِّن سَفَرٍ وَغَيْرِهِ، اور اگر حج کچھ مقدمات پر موقوف ہو، مثال کے طور پر یہاں سے سفر کر کے جانا پڑتا ہے مکہ مکرمہ، وغیرہ اور دوسرے جو مقدمات ہوتے ہیں جیسے پاسپورٹ بنوانا ہے، کاغذی کارروائی کرنی ہے، واجب الفور بها على وجه يدركه كذلك، تو ان مقدمات کو بھی فوری طور پر انجام دینا واجب ہے اس طرح کہ پہلے سال ہی اس کو درک کر لے۔ ایسا نہ ہو کہ میں تو آمادہ ہوں لیکن مقدمات وغیرہ تہیہ نہ کرے تو وہ کیسے جا سکتا ہے حج کے لیے۔ وَلَوْ تَعَدَّدَتْ الرِّفْقَةُ فِي الْعَامِ الْوَاحِدِ وَجَبَ السَّيْرُ مَعَ أُولَاهَا، اگر ایک سال میں کئی قافلے جا رہے ہیں، متعدد قافلے حج کے لیے جا رہے ہیں، واجب السیر مع اولاہا، تو پہلے قافلے کے ساتھ چلنا واجب ہے، جب وہ اس کے اختیار میں ہو تو پھر پہلے قافلے کے ساتھ وہ چلے۔ فَإِنْ أَخَّرَ عَنْهَا وَأَدْرَكَهُ مَعَ التَّالِيَةِ، تو اگر اسے پہلے قافلے سے مؤخر کرے، وَأَدْرَكَهُ مَعَ التَّالِيَةِ اور حج کو بعد والے قافلے کے ساتھ پا لے تو پھر مطیع شمار ہو جائے گا، وَإِلَّا ورنہ کان کا مؤخر ہی عمدن فی استقرار ہی، تو ورنہ وہ شمار ہوگا جان بوجھ کر اس کو مؤخر کرنے والا، فی استقرار ہی اور حج اس کے ذمہ باقی رہے گا، لیکن اس نے اس کو جان بوجھ کر مؤخر کیا ہے تو اس لحاظ سے وہ گناہگار بھی شمار ہوگا۔ اگر اس کی استطاعت ختم ہو جاتی ہے تو بھی اگلے سال اسے حج پر جانا پڑے گا اور اس کے لیے اس کو اپنی قضا انجام دینی پڑے گی، اور اگر وہ پہلے قافلے کے ساتھ چلا جاتا اور اگر وہ حج انجام نہ دے سکتا تو پھر اگر استطاعت اس کی ختم ہو جاتی تو وجوب حج اس سے ساقط ہو جاتا اور اگلے سال اس کو حج پہ جانا ضروری نہ ہوتا۔ تو یہ اس کے فوائد ہیں اگر یعنی پہلے قافلے کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ فَإِنْ أَخَّرَ عَنْهَا، یہ ان شرطیہ ہے تو اس کا جواب لا حرج ولا اشکال، وہ محذوف ہوگا۔ مرتن واحدتن بأصل الشرع وقد يجب بالنظر وشبهه من العهد واليمين والاستئجار والإفساد فيتعدد بحسب وجود السبب، حج مستطیع پر زندگی میں ایک دفعہ واجب ہوتی ہے، بے اصل شرع، اصل شریعت کے لحاظ سے جسے حجۃ الاسلام کہا جاتا ہے، اور یہ ارکان پنجگانہ اسلام میں سے ہے، اور روایات میں آیا ہے کہ بنی الاسلام علی الخمس، الصلاۃ والزکوٰۃ والحج والصوم والولایہ، وقد یجب بالنذر، اور کبھی کبھی یہ نذر و شبہ نذر کی وجہ سے واجب ہوتی ہے، جیسے عہد و قسم اس نے اٹھائی ہو تو پھر بھی حج واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح والاستئجار، حج نیابتی یا اجارہ کی حج، اگر کسی سے اجارہ لیتا ہے کہ حج پر جائے تو چاہے مؤجر پر حج واجب ہو یا نہ ہو،
مستاجر پر حج واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح حج کو فاسد کرنے سے بھی اگلے سال حج واجب ہو جاتی ہے، اس میں فرق نہیں ہے کہ وہ حج مستحب تھی یا واجب تھی، اس کے بدلے میں جو حج کرنی ہے وہ واجب شمار ہوگی۔ فَيَتَعَدَّدُ بِحَسَبِ وُجُودِ السَّبَبِ، تو ہو سکتا ہے کہ ایک انسان پر مختلف اسباب کے تحت متعدد حجیں واجب ہو جائیں۔ حج کے بارے میں اگر ہم تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو کیوں نہ نہج البلاغہ کے خطبہ قاصیہ کو پڑھیں کہ امام علی علیہ السلام نے مکہ مدینہ، نبی اکرم اور خانہ کعبہ کے متعلق نہایت ہی اہم بیان فرمایا ہے۔ کمر توڑ خطبہ اس کو کہتے ہیں۔ متکبرین کو متوجہ کیا ہے کہ یہ جو مرکز اسلامی ہے مکہ مدینہ اور خانہ کعبہ اور نبی اکرم کو وہاں پر مبعوث کیا گیا، تو اس کے کیا اغراض و مقاصد۔ کاہلی کی خبر امام صادق علیہ السلام سے سمیت یقول یذکر الحج فقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هو احد الجہادین هو جہاد الضعفاء ونحن الضعفاء اما انه ليس شيء افضل من الحج الا الصلاة وفي الحج ها هنا صلاة وليس في الصلاة قبلكم حج لا تدع الحج وانت تقدر عليه اما ترى انه یشعث فیہ راسک ویقشف فیہ جلدک وتمتن فیہ من النظر الى النساء وإنا نحن ہاہنا ونحن قریب ولنا میاہ متصلہ ما نبلغ الحج حتى یشق علینا فکیف انتم فی بعد البلاد وما من ملک ولا سوق یصل الى الحج الا بمشقۃ فی تغییر طعم ومشرب او ریح او شمس لا یستطیع ردها ذلك قوله عز وجل وتحمل اثقالکم الى بلد لم تكونوا بالغیہ الا بشق الانفس ان ربکم لرؤوف رحیم۔ وسائل الشیعہ باب 41 ابواب وجوب حج میں یہ حدیث موجود ہے۔ ترجمہ وسائل الشیعہ جلد 8 صفحہ 97 میں باب 41 میں حدیث نمبر 2 موجود ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ حج کا تذکرہ کرتے ہوئے فرما رہے تھے، نبی اکرم نے فرمایا حج 2 جہادوں میں سے ایک ہے اور یہ کمزوروں کا جہاد ہے اور ہم کمزور ہیں۔ آگاہ رہو کہ کوئی چیز حج سے افضل نہیں مگر نماز، اور یہاں حج میں نماز بھی ہے مگر تمہارے ہاں نماز میں حج نہیں۔ جب تم قدرت رکھتے ہو تو حج کو ترک نہ کرو۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس میں تمہارے سر کے بال پراگندہ ہو جاتے ہیں، بدن کا چمڑا کھردرا ہو جاتا ہے، تم عورتوں کی طرف نظر کرنے سے باز رہتے ہو۔ فرمایا ہم لوگ حج کے قریب ہیں اور ہمارے ہاں پانی کا بھی مکہ تک برابر انتظام ہے، اس کے باوجود ہم پر حج شاق اور سخت گزرتا ہے، چہ جائے کہ تم کے جو دور دراز شہروں میں رہتے ہو۔ کوئی بادشاہ ہو یا رعایا جو بھی حج پر آتا ہے بڑی مشقت اور زحمت برداشت کر کے آتا ہے، کھانے یا پینے یا آب و ہوا یا سردی گرمی میں لازماً تبدیلی واقع ہو جاتی ہے جس کے روکنے پر آدمی قادر نہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ سواریاں تمہارے بوجھوں کو ایک شہر سے دوسرے شہر تک اٹھا کر لے جاتی ہیں جن تک تم مشقت کے بغیر نہیں پہنچ سکتے، بے شک تمہارا پروردگار بڑا مہربان ہے۔ فروع کافی اور علل الشرائع میں یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح عمر بن یزید کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے حجۃ افضل من 70 رقبہ لی، ایک حج 70 غلاموں کو آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ قلت ما یعدل الحج شیء قال ما يعدله شيء والدرهم في الحج افضل من الف فيما سواه في سبيل الله، حج کے برابر کوئی چیز نہیں ہے، ایک درہم حج میں جو لگایا جاتا ہے وہ 2 لاکھ سے زیادہ افضل ہے جو سبیل خدا میں خرچ کیے جائیں۔ اسی طرح صحیح معاویہ بن عمار جلیل القدر سے کا راوی ہے، امام صادق علیہ السلام کی سند سے نبی اکرم کا فرمان نقل کیا ہے کہ ایک اعرابی آپ کو ملا اور اس نے عرض کیا رسول اللہ انی خرائت ارید الحج۔ یہ بھی ایک طولانی روایت ہے، ترجمہ وسائل الشیعہ جلد 8 صفحہ 99 میں موجود ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اعرابی نے عرض کی کہ میں مالدار آدمی ہوں، حج کرنے کے ارادے سے نکلا تھا مگر نہیں پہنچ سکا، آپ مجھے حکم دے میں کوئی ایسا کام کروں کہ حج کا ثواب حاصل ہو جائے۔ آپ متوجہ ہوئے، فرمایا اس کوہ ابو قبیس کو دیکھو، اگر یہ سب سرخ سونے کا ہو جائے تیرے قبضہ میں ہو تو اسے راہ خدا میں صرف کر دے، تب بھی وہ ثواب تجھے حاصل نہیں ہو سکتا جو ایک حاجی کو ملتا ہے۔ اور پھر اس کے مختلف فضائل بیان کیے ہیں۔ اسی طرح صحیح ہے ہشام بن حکم جلیل القدر سے کراوی ہے، امام صادق علیہ السلام سے حاجی کی 3 اقسام بیان کی۔ ایک حاجی ہے کہ جس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے، ایک قسم ہے جن کو جو گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتے ہیں جیسے اسی دن متولد ہوئے ہوں،
اور کچھ حاجی ہیں جن کے اہل و عیال اور مال و منال میں حفاظت کی جاتی ہے، اور یہ ادنا درجہ ہے۔ وسائل وشیہ باب 38 ابواب وجوب حاج میں ہے۔ صحیح عبداللہ بن سنان کوفی جلیل القدر سکہ راوی وزیر مشیر تھے، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، من مات فی طریق مکہ ذاہبا و جائیا آمن من الفزع الاکبر یوم القیامہ، جو بندہ مکہ جاتے ہوئے حج کے لیے یا آتے ہوئے فوت ہو جائے تو اللہ تعالی اسے قیامت کے عظیم عذاب سے اور ہولناکی سے بچائے گا۔ صحیح صفوان جمال امام صادق علیہ السلام سے ہے، اور یہ روایات وسائل الشیعہ باب 38 میں ہیں، اور وسائل الشیعہ باب 2 میں بھی ابواب عشرہ میں پائی جاتی ہیں۔ صحیح محمد بن مسلم کوفی جلیل القدر سے کراوی ہیں۔ تو انشاءاللہ باقی احکام پر ترتیب سے گفتگو کی جائے گی۔